اس پلیٹ فارم کے موجود اس کے بانی جناب محترم قاری جمیل صاحب ہیں، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اوورسیز بیٹھ کر بھی ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے میں قاری محمد جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ A big hand for Mr. قاری محمد جمیل صاحب from UK۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلی بات ہے جب گنے کا سیزن آتا ہے تو جو ملنے والے ہیں صحیح بدماشی کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں چھوٹے چھوٹے ٹریکٹر ہیں، کہتے ہیں جی کہ زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہر بندے نے پوری کوشش سے، یہ جو اسپیشل جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، اس نے پوری کوشش سے اس ریڑھ کی ہڈی میں بڑی سے بڑی کیل ٹھونکنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کسی کام کی نہ رہے اور یہ ملک اپاج ہو جائے۔ ان کی جو ہے یہ کوشش اور کاوش ہے کہ وہ اس ریڑھ کی ہڈی کو جو ہے نا وہ توڑ کے رکھیں۔ میں اپنے مؤذن حضرات سے کہوں گا کہ تھوڑا اٹینشن پے کریں تاکہ بات آگے چلے انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اپریشیٹ کرنا، اپنے کسانوں کو اپریشیٹ کرنا، کسانوں کو اپریشیٹ کریں۔ اور جو یہ جوان ہیں یہ ماشاءاللہ اسی ٹریکٹر کے اوپر بغیر چھت کے سردی ہو یا گرمی ہو 200 300 کلومیٹر یہ دور یہ جو ہے نا یہی ٹریکٹر چلا کے لے کے جاتے ہیں۔ اور سیفٹی آپ کو پتہ ہے ٹریکٹر کے اوپر کتنی ہے، سیکیورٹی کتنی ہے۔ ہر سال فرنٹ کے اوپر جو یہ ہوتا ہے نا، جو ویٹ ہوتے ہیں، فرنٹ پہ ویٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں جوان شہید ہو جاتے ہیں ہر سال۔ نہ وہاں ان کے وہ تختی لگتی ہے، نہ بورڈ لگتا ہے، نہ اخباروں میں آتا ہے، اور نہ ہی کوئی افسوس اور نہ ہی کوئی فاتحہ، نہ ہی کوئی درود۔ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جو ہر بندے تک، جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور عقل کے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کے طوفان سمجھتے ہیں، ان کی عقل بھی اسی لیے کام کر رہی ہے کہ یہ ڈرائیور ان تک کھانا پہنچا رہا ہے۔ پہلی بات ہے، ہم ایز اے پاکستان کسان آٹو آرگنائزیشن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے جتنا ہے ہم اس پہ بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ جو کچھ ہے جتنا ہے ہم اس پہ بہت خوش ہیں، اور اس پہ ہم کمپنیوں کو بڑی داد بھی دیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم ان سے تھوڑا یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ پہلے آپ صرف پنکھوں میں بیٹھ کے بڑا کام کر لیتے تھے، تو پھر بعد میں آپ کو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے کہا جی ہمارے لیے کوئی کولر کا انتظام ہو جائے، تو پھر کولر کا انتظام ہو گیا، تو آپ نے کولر کے جو ہے نا وہ کمروں میں بیٹھ کے تو آپ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا جی ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اور ہم بہت ہی مطلب ہے کہ ہماری جو طبیعت ہے نا وہ زیادہ کمزور ہو گئی ہے، اتنے ہارڈ ورکر نہیں ہیں، تو آپ نے اے سی کی ڈیمانڈ کر دی۔ تو بھائی اس طرف ہی تو دیکھ لینا کہ اس ڈرائیور کو چھت بھی تو دے دینا جی۔ کیا یہ چھت کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو چھت دے دی جائے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تو وہی جانتا ہے نا کہ جو صبح سویرے 3 بجے نکلتا ہے ٹریکٹر کے اوپر، پھر گنا لوڈ کر کے نکل جاتا ہے۔ ٹریکٹر جو ہیں وہ انڈر پاور ہیں، جو اس نے بات کی ہے، ایچ پییں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹوک وہاں کی وہاں ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلو انہوں نے دوڑانا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، لیکن اس کی ٹوک بھی تو ہوگی تب بھی دوڑے گا نا، صرف ایچ پی سے نہیں دوڑے گا نا، کہ اس کی ٹارک بھی تو چاہیے، کہ جتنی میں آپ کے لیے آسانی کر دوں، ٹوک ٹارک، ٹھیک ہے نا جی، ویسے آپ یہاں ٹارک کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی تو کچھ بڑھنی چاہیے نا۔ وہ بڑھے گی تو ٹریکٹر گنا نکال کے لے کے جائے گا۔ ٹریکٹر ہیں انڈر پاور، کام ہے بہت زیادہ ہے، ٹریکٹر ہیں انڈر پاور، اور کسانوں نے فیڈ کرنا ہے 22 کروڑ عوام کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی نسبت ہم دوسرے ادارے جو ماشاءاللہ جو کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان کے پاس اگر ہم ان کی اکوپمنٹ دیکھیں، ان کی مشینری دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، تو ماشاءاللہ بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کی ہیں اور بہت ہی ہائی کلاس کی ہیں۔ اور اگر میں کسان کو دیکھتا ہوں تو بیچارہ کسان جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جو 70% پلس جو مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ہے نا وہ ایک ذریعہ انکم ہے یا ذریعہ آمدن ہے،
یا کچھ بھی نہ ہو، 22 کروڑ عوام کو کھانا کھلانا کو مذاق ہے؟ یہ اتنی بڑی آبادی رکھنے والا ملک ہے، میرے خیال میں دنیا میں 6ویں کے 7ویں نمبر کے اوپر یہ ملک ہے جس کی اتنی بڑی آبادی ہے. تو میں جو ہے وہ اپنی ملکی کمپنیوں کو پہلی بات ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، یہ جو آپ کے بچے ہیں نا جی، جو آپ کو بہت پیارے ہیں، ان کو ایسے کریں کہ کبھی کبھار کم از کم سال میں 2-4 دفعہ کم از کم یہ ویاڑی کا جو علاقہ ہے، یہ نواب شاہ کا جو علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو رحیم یار خان کا علاقہ ہے، یہ جو علاقے ہیں، ان اپنے شہزادوں کو دن کے وقت ٹریکٹر دے کے نا تو ان سے 2-4 ایکڑ میں کام کروائیں. کروں گا کہ یہ جو شہزادے جو کمپنیوں کے مالکوں کے بیٹے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ یہ پریکٹیکل کھیت میں آئیں. الحمدللہ میں ہر سال آتا ہوں تو میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ٹریکٹر کے ساتھ تھوڑا کام کروں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں ضرور ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے تو تھوڑا بہت کام کرتا ہوں، کوئی زمین بناتا ہوں، صرف اس لیے تاکہ میرے اندر یہ احساس زندہ رہے، صرف اس لیے. تو جب آپ خود ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے تو تھوڑا بہت کام کریں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ بھائی یہ جو ڈالر اوپر چلا گیا جی، اچھا جی ایک جو شیونگ والی مشین ہے نا جی، ڈالر، ہر چیز کے لیے ڈالر اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے، کیا یہ جو اناج ہے اس کے لیے بھی ڈالر اوپر جائے گا یا نہیں؟ کوئی چانس ہے کہ اس اناج کا بھی ڈالر اوپر چلا جائے؟ یہ مکئی والا ڈالر بھی اوپر چلا جائے، یہ گندم والا بھی؟ سندھو صاحب صحیح بات ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو جی؟ یہ جو گندم والا جو ڈالر ہے یہ بھی اللہ کرے اوپر چلا جائے، یہ جو گنے والا ڈالر ہے اللہ کرے یہ بھی اوپر چلا جائے. ابھی کل عمران وڑائی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ 180 روپے کا من، جی یہی کہہ رہا تھا آپ نے، 180 روپے کا من گنا جی. اب گنے کے اوپر اتنی بڑی محنت ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو اے سیوں کے اندر بیٹھے ہیں یہ کبھی ایک دن صرف احساس، ایسے بکروں کو نہ ذبح کریں خواہ مخواہ، یہ بھینسوں اور سنڈوں کو نہ ذبح کریں، مقصد ہی کوئی نہیں ہے ان کے ذبح کرنے کا. اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے نا تو یہ چھوڑ دیں پلیز، یہ ڈرامہ بازی، یہ شوخیاں چھوڑ دیں. اصل چیز ہے انسانیت، نام ہے احساس کا. تو اگر آپ کے اندر احساس ہی مر چکا ہے تو خواہ مخواہ یہ ڈرامہ بازی نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، یہاں بھی آپ کے لیے لان تان ہے، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے نا ہمیشہ کا خسران ہے. یہ گزارش کروں گا آپ سب حضرات سے کہ آپ پاکستان کا کسان آٹو آرگنائزیشن کا ساتھ دیں. ہماری جو کوشش ہے یا کاوش ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اس کے اوپر الحمدللہ، جو ہے اس کے اوپر الحمدللہ، جو نہیں ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ابھی 2021 چل رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ پی ٹی او کا ریورس گیئر کوئی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، پی ٹی او کا ریورس گیئر نہیں ہے. بیچارہ کسان اتنا پریشان ہے جس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم کوئی کمپنی سے ایسا مطالبہ نہیں کرنے جا رہے جو پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو چاپر چلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں ڈبل کلچ دے دو، چلو نیو ہالینڈ نے دیا ہوا ہے، لیکن میسی والے وہ کہتے ہیں جی نہیں ایسے کام چل جائے گا جی. ایسے کیسے کام چل جائے گا؟ پی ٹی او کی جو سپیڈیں ہیں وہ 540 اور 1000 بڑے زمانے سے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ خواب ہی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی طرف تھوڑی توجہ دی جائے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے ساتھیوں نے بہت سے چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی ہے، انشاءاللہ وہ ویڈیوز اپلوڈ بھی ہو جائیں گی، کچھ لائیو بھی چل رہی ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ کمپنیوں والے یہ بات سنیں گے اور یہ جو ری کی ہڈی ہے اس کا احساس کریں گے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کمپنی والوں سے بھی اور حکام بالا سے بھی کہ جو بڑے کسان ہیں ان کو بڑے ٹریکٹر دیے جائیں، اور جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے 15, 25, 30, 35 HP کے بھی ٹریکٹر جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کیے جائیں. ہم یہ نہیں کہتے گورنمنٹ کو، اور کبھی کہتے بھی نہیں، کبھی مطالبہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ باہر سے ٹریکٹر جو ہے نا وہ امپورٹ کر کے لے آئیں. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر والی کمپنیوں کو آپ کیا کریں، انوائٹ کریں کہ یہاں وہ انویسٹ کریں، یہاں انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان کے اندر ٹریکٹر جو ہے نا اسمبل کریں، پاکستان کے اندر ٹریکٹر بنائیں. اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ٹریکٹر کی کاسٹ جو ہے وہ کم آتی ہے، سستا مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جوانوں کو روزگار مل جاتا ہے. ہمارے جو کسانوں کی ضروریات ہیں
آٹوز کے حساب سے، ٹریکٹر کے حساب سے بہت معمولی سی ہیں، تو لیکن ان کو جو پورا کرنے والے ہیں وہ بڑی لمبی نیند سو گئے ہیں بیچارے، وہ جاگ ہی نہیں رہے، ان کی اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم صرف ان کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جیسے روزانہ ہر 10 دن کے بعد یہ کمپنیاں جا کے آپ کو پتہ نہیں کون سے کمرے میں جا کے ملتی ہیں، اور وہ راتوں رات آپ سے بل پاس کروا لیتی ہیں اور قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی تو ساتھ دیکھے نا کہ کسان کو کیا ڈیلیور ہو رہا ہے جس کے لیے پرائس لگاتار اوپر جا رہی ہے، اور پھر گورنمنٹ یہ بھی تو دیکھے نا کہ اس طرف تو وہ جو امپلیمنٹس ہیں، مجھے یہاں رات کو جوانوں نے بتایا، میں نے سب سے پوچھا یہاں جتنے ہمارے جوان آئے ہوئے تھے اور مختلف ملک کے کونوں کونوں سے آئے ہوئے تھے کہ بھائی حل کے بارے میں، انہوں نے کہا جی جو 40,000 کی حل تھی وہ 80 میں چلی گئی، اور جو ڈسک جو تھی جو 1,80,000 کی تھی وہ 2,50,000 میں پہنچ گئی ہے، اور اسی طریقے سے باقی بھی جتنے امپلیمنٹس ہیں وہ لاکھوں کے حساب سے اوپر چلے گئے، ڈبل ٹرپل قیمت اوپر چلی گئی ہے۔ تو اگر بات کریں مکئی کی تو وہی 700 روپیہ، 800 روپیہ، 1,000 روپیہ، ٹھیک ہے، اور اگر ہم بات کریں گندم کی تو وہ بھی وہیں پہنچی ہوئی ہے۔ اور اس گورنمنٹ نے اتنا ظلم کیا، ویسے یہ کہتے تھے ہم بڑے بڑوں کو پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، باہر کے لوگوں نے بھی ان کو بڑی سپورٹ کی کہ واقعی پکڑیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ جس نے کو 8-10 بوریاں گندم کی گھر میں رکھی ہوئی تھی نا، اس کو بھی پکڑ کے ذلیل و خوار کیا، اور کسان کو جو محترم تھا اس کو انہوں نے مجرم بنا کے پیش کر دیا، اور پولیس والوں نے نمبر بنا لیا اپنے، جی ہم نے اتنے جو ہے نا ریکوری کی ہے۔ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس سے ہماری یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے آپ بڑے آرام سے کمپنیوں کی بات سن لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچا دیں، اور گوشت گزار آپ کو ہم کر رہے ہیں کہ پلیز یہ اس سائڈ کو بھی سنیں، اس سائڈ کو بھی سنیں۔ رات کو میں نے کتنے جو متوسط کسان ہیں ان سے میٹنگ کی، پوچھا کہ کیا آپ کا یہ جو سیزن ہے، یہ سیزن لگانے کے بعد آپ جو 18 توے کی یا کتنے کی ہوتی ہے جی، 18 کی ہوتی ہے، 16 کی ہوتی ہے جی، اچھا 18 توے کی جو یہ 385 یا 85 ہارس پاور ٹریکٹر کے پیچھے پڑتی ہے، کیا یہ سیزن لگانے کے بعد، میں میاں محمد افضل وٹو صاحب سے پوچھتا ہوں جو سیزن آپ نے لگایا ہے، اس کے بعد آپ کیا 18 توے والی جو ہے وہ ڈسک آر او آپ خرید سکتے ہیں؟ کوئی آپ کو اتنی بچت ہوئی ہے؟ میاں محمد افضل وٹو صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، رات کو بھی یہ بندے نے یہی کہی ہے کہ پہلی بات ہے کہ جب آپ ایک سیزن لگاتے ہیں نا، تو جو متوسط کسان ہے نا وہ اس سیزن کو لگانے کے بعد ایک ڈسک ہارو نئی نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے جی، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے سامنے، اور میں نے رات کو بہت سے لوگوں سے پوچھا تو بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا، کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا سے بڑا کلوز کا تعلق ہے، لوگ فون بھی کرتے رہتے ہیں، رابطے ہوتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ، تو اب کسان بیچارہ کیا ہو رہا ہے، ٹریکٹر تو بہت مہنگا ہو گیا نا جی، اتنا مہنگا ہو گیا کہ سوچیں ہی نہ، اور جیسے جیسے نئے ٹریکٹر مہنگے ہو رہے ہیں تو 1999 ماڈل جو ہے وہ لوگ آج کل 11 لاکھ مانگ رہے ہیں 385 کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 11 لاکھ یہ بندہ کیسے خرید سکے گا جو ایک اس سیزن لگانے کے بعد نئی ہلیں نہیں خرید سکتا، وہ بیچارہ نیا ٹریکٹر کیا خریدے گا؟ ٹھیک ہے جی، تو میری یہ گزارش ہے حکام بالا سے کہ جس طریقے سے آپ کو کمپنیوں کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو کسانوں کی یہ بات بھی اور فریاد بھی سمجھ آ جائے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان جوانوں کو بہت بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، تھینک یو بھی کہتا ہوں، جزاک اللہ خیر بھی کہتا ہوں، جو بڑے بڑے دور سے بیچارے بعض ساتھی 15 16 گھنٹے کا سفر کر کے آئے۔ سچی بات ہے، میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں انشاءاللہ، اور جو کچھ میرے پاس مال جان وقت خون پسینہ ہے میں انشاءاللہ آپ کے لیے لگاتا رہوں گا آخری دم تک انشاءاللہ، اور جتنی بھی ہم سے مثبت طریقے سے آواز اٹھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور آواز اٹھائیں گے، اس کے لیے سوچ بچار بھی کریں گے۔ جتنے بھی جوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ہمارا بازو بنیں اور وہ اچھے طریقے سے اپنے جو مدعا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم ان کو موقع دیں گے۔